یہ گھاس ہے، یہ دیکھیے کہیں پر ہری ہے اور کہیں سوکھی، کہیں پر مکس۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ کبھی تو ہرا بھرا ہے اور کبھی سوکھا، بعض اوقات صرف سوکھا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایمان نہیں رکھتے۔ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ خدا کے کلام سے پیدا ہوتا ہے۔ ایمان کی ہوتی ہے لڑائی، ایک جنگ ہوتی ہے جو ہمارے اور شیطان کے درمیان ہوتی ہے۔ وہ ہوتی ہے میرا آئیڈیا یہ ہے اور شیطان کہتا ہے میرا آئیڈیا یہ ہے۔ یہ خیالات کی جنگ ہوتی ہے۔ کبھی ایک خیال پاورفل ہوتا ہے تو کبھی دوسرا۔ یہ کشتی ہوتی ہے، جیسے ایک آدمی دوسرے آدمی سے لڑتا ہے، دونوں جیتنا چاہتے ہیں۔ آپ کس کی مانیں گے؟ یہ خیالات ہیں، کیا خدا کے خیالات کی؟ یا انسان کے خیالات کی جو مایوسی کے ہیں، پریشانی کے ہیں؟ ایمان میں خرابیاں ڈالنے والا ابلیس ہوتا ہے جو مختلف خیالات دیتا ہے۔ کبھی یہ کام اس طریقے سے کر لیا جائے جو خراب ہوتا ہے، کسی کو دھوکہ دیا جائے یا چوری کی جائے یا غلط کام کیا جائے اور اپنا فائدہ حاصل کر لیا جائے۔ یہ ابلیس کے کام ہے، یہ ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ اپنی جگہ پر قائم رہنا کہ میرے لیے یہ ہو گیا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے؟ ایمان اکھڑ جاتا ہے جب حالات مختلف آتے ہیں، جب کام بالکل ہی خراب ہو جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں میرا ایمان تو تھا لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا۔ کلام میں لکھا ہے خداوند نے ہمیں اپنے اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے۔ وہ کیسا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن آج خدا نے مجھ پر ظاہر کیا ایک مکاشفہ کے وسیلہ سے کہ اگر دو آدمی کسی ایک چیز کو چاہتے ہوں یا کسی ایک چیز پر لڑائی ہو رہی ہو کہ یہ میری ہے یا یہ میری ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو خدا انصاف کس طرح سے کرے گا؟ اگر دو آدمی کسی ایک چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہوں
لیکن چیز ایک ہی ہو تو کیا وہ دونوں کو مل جائے گی؟ اب خدا کیا کرے گا؟ وہ کیا دیکھے گا کہ مظلوم کون ہے، کس کی ضرورت زیادہ ہے، یا کس کو تکلیف زیادہ ہوئی ہے کسی کے اس کام سے۔ ایک مثال ہے، ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ خدا کس طرح انصاف کرے گا۔ اگر وہ ایک کو چیز دے دے گا تو دوسرا روئے گا۔ جیسے ماں ایک بیٹے کو چیز دے دیتی ہے تو دوسرا روتا ہے کہ مجھے نہیں ملی، پھر وہ اس سے بھی دیتی ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ اگر دونوں ہی خدا کے ہوں تو پھر کیسے کام ہوگا؟ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان حالات میں ایمان رکھنا۔ ان حالات میں آپ کہیں گے میں چیز کیسے لوں، میں ایمان کیسے رکھوں، یہ بھی تو خدا کا ہے، یہ اس سے بھی تو مل سکتی ہے۔ یہ خیالات تنگ کریں گے، لیکن ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان خدا دیتا ہے اپنے اندازہ کے موافق۔ جب خدا کے دو فرزند کسی ایک چیز کو چاہتے ہوں تو خدا کس سے دے گا؟ اس کی مثال ہمیں بائبل میں ملتی ہے، وہ یہ ہے، ہتی اوریا کی بیوی کا معاملہ۔ داؤد بادشاہ کیا کر رہا تھا؟ وہ ظلم کر رہا تھا۔ کیا وہ راست باز تھا؟ اس وقت وہ ایمان رکھتا تھا یا نہیں؟ وہ بہت ایمان رکھتا تھا، وہ خدا پر ایمان رکھتا تھا، لیکن ظالم تھا۔ اس وقت وہ ظالم تھا۔ مجھے معاف کریں میں ایسا کہہ رہی ہوں، کیونکہ اس وقت اس نے ظلم کیا تھا، کیونکہ خدا کو اس کی بات بری لگی۔ اس نے اپنے نبی کو بھیجا اس کے پاس تاکہ اس سے کلام کرے کہ وہ باز آئے۔ کیا ہتی اور یا خدا کا خادم نہیں تھا؟ اس نے کہا میں اپنے گھر کیوں جاؤں، میں آرام میں کیوں ہوں، جبکہ باہر اسرائیل کے قبیلے لڑ رہے ہیں، وہ جنگ کر رہے ہیں۔ اور میں اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کے ساتھ سوؤں؟ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اگر دو آدمی ایک ہی چیز چاہ رہے ہوں اور دونوں ایماندار ہوں تو وہ چیز کیسے پائیں گے؟ اب یہ اس طرح سے ہے کہ خدا دیکھتا ہے کہ کون ظلم کر رہا ہے، کون کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، جو ناانصافی سے چیز لینا چاہتا ہے، جیسے کہ داؤد بادشاہ جس نے ہتی اوریا کی بیوی لے لی۔ اس کے پاس تھیں یا نہیں؟ اس کے پاس بہت تھیں،
یہ زیادہ خوبصورت ہے، اس نے کہا۔ لیکن خدا کو یہ بات بہت بری لگی اور اس نے اسے سزا دینے کا کہا، لیکن اس نے توبہ کر لی اور خدا نے اسے معاف کر دیا۔ لیکن ہم دیکھیں کہ جب ہم کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو کیا موٹیوز ہیں ہمارے، کیا موٹیوز ہیں ہمارے اندر جن کی بنا پر ہم چیز لینا چاہتے ہیں؟ کیا وہ سیکس ہے یا وہ لالچ ہے یا وہ بدی سے کوئی چیز کرنا ہے، یعنی کسی کا نقصان کرنا نفرت سے؟ میں اس کی چیز لے لوں گا تو یہ دکھ میں ہوگا، اسے تکلیف ہوگی، میں یہ لے لوں، اسے بھی پتہ چلے اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ اس وقت خداوند دیکھتا ہے، ہم ایسے خیالات رکھتے ہیں جو صرف خدا ہی دیکھتا ہے اور کوئی نہیں۔ وہ انصاف کرنے والا ہے۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں لیکن ظالم ہے تو کیا وہ آپ کو دے دے گا؟ جیسے کہ داؤد بادشاہ نے کیا، اس نے زبردستی لے لیا، اس نے دعا نہیں کی۔ اگر وہ دعا کرتا تو خدا ڈانٹتا کہ یہ نہ کر، اس نے زبردستی ہتھیار لی، جس کی وجہ سے خدا ان کو غصہ آیا اور اس نے اپنے نبی کو بھیجا تاکہ وہ اسے سزا سنائے۔ تو دعائیں کیسی ہونی چاہیے؟ کیا لالچ سے؟ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ شاید لالچ ہے۔ اگر مجھے گاڑی چاہیے تو میں مانگ سکتا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ مجھے گاڑی چاہیے جو سب سے اچھی ہو تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ مجھے گاڑی چاہیے جو سب سے قیمتی ہو، اس میں بھی کوئی برائی نہیں، کیونکہ خدا دیتا ہے، وہ بڑھ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مجھے گاڑی اس لیے چاہیے کہ اگلا بندہ جلے تو اس میں خرابی ہے، یہ نفرت ہے، یہ دشمنی ہے۔ آپ خدا سے مانگ رہے ہیں لیکن کیا وہ آپ کے خیالات نہیں جانتا؟ پہلے نفرت ختم کریں اور غصہ بھی، پھر کام ہوگا آپ کے لیے، جیزس کے نام میں، آمین۔ ہمارا کام ہے اپنے موٹیوز کو ٹھیک رکھنا، یعنی اس چیز کو جو ہمیں اکساتی ہے کہ ہم یہ کام کریں، کیا وہ پازیٹیو ہے؟ کیا وہ خدا کے کلام کے مطابق ہے؟ بہت سی خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہوتی، ہمیں انہیں نہیں رکھنا، کیونکہ خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، یہ کلام میں لکھا ہے۔ یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہی چیز چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ یہ کسی محرک کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی وہ چیز جو ہمیں اکساتی ہے۔ اب محرک کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں۔
ایسے محرکات جو بدی کے ہوں ان میں خدا شامل نہیں ہوتا۔ آپ اپنے محرکات کو جانتے تو ہیں بعض اوقات، لیکن فیوچر نہیں جانتے۔ فیوچر کو صرف خدا جانتا ہے۔ ہمیں کوئی چیز ٹائم پر کیوں نہیں ملی، یہ خدا کو پتا ہے، ہمیں نہیں۔ وہ جانتا ہے کیا اچھا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے خدا پر بھروسہ کرنا ہے، پرماننٹ بھروسہ۔ یہ ہمارا کام ہے، جس کی وجہ سے ہم آسمان پر جائیں گے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا کام یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے پر ایمان لائیں۔ ایمان لا کر ہم نے نجات حاصل کی، ایمان لا کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایمان سے زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر ایمان سے آسمان پر جائیں گے۔ یہ ہے ہماری زندگی جو ہماری خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میرا کام ہے اپنے موٹیوز ٹھیک رکھنا، جو خدا کا کلام ہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ چیز تو ہمیں خدا نے دے ہی دینی ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ چیز ہماری ہے، لیکن ابلیس خراب کرتا ہے۔ وہ ایمان چھین لیتا ہے بعض لوگوں کا، کیونکہ وہ کلام نہیں پڑھتے۔ ہمیں ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو غور و خوض کرتے ہیں، وہ سننا ہی ہوتا ہے، جو ہولی اسپرٹ سے سننا ہوتا ہے، کیونکہ جو خیالات وہ ہمیں دیتا ہے وہ خدا کے ہوتے ہیں۔ اگر خدا کے روح کے ہوں تو، اگر خدا کے روح کے ہوں تو۔ ایمان کیا ہے؟ پرماننٹ بھروسہ، اپنے خدا پر بھروسہ۔ میرا خدا ایسا نہیں کر سکتا۔ جب حالات خراب ہوں ہم اپنے خدا کو جانتے ہیں، کیونکہ ہم کلام پڑھتے ہیں۔ میرا خدا نور ہے، وہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں کہ خدا نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ میرا خدا ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اپنے خدا کے کلام کو جانتا ہوں۔ جب ایمان رکھتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے۔ جب کوئی خاص چیز آپ مانگتے ہیں جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے یا بڑی چیز، تو پہلے کیا کریں؟ سب سے پہلے ان بدروحوں سے جنگ کریں جو آپ کی مخالفت کرتی ہیں۔ یہ بدروحیں ہوتی ہیں ناکامی اور مایوس کرنے والی بدروحیں اور مخالفت کرنے والی بدروحیں جو رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ یہ روحانی کام ہے جو ہوتے ہی رہتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ آج میری خدا نے مجھ پر ظاہر کیا ہے۔ یہ روحانی دنیا میں ہوتا ہے، یہ لڑائی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے لڑائی کر لیں، پھر ایمان رکھیں اپنے خدا پر، پھر لڑائی آسان ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب آپ ہتھیار چھین لیتے ہیں دشمن کے،
تو پھر آسان ہو جاتا ہے لڑائی کرنا۔ جب آپ خدا کے سب ہتھیار مان لیتے ہیں تو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے لڑائی کرنا۔ یہ دو چیزیں ہیں جسے ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں خدا کا کلام پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے، اور خدا کے پاک روح سے تربیت پانی ہے کہ وہ ہمیں لڑائی میں کیسے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اصل چیز لڑائی ہے۔ وہ مقصد جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں، بلکہ لڑائی، کیونکہ ہم واریئرز ہیں، ہم جنگجو ہیں جو لڑائی کرتے ہیں۔ جو خداوند کی مدد سے ابلیس کو شکست دیتے ہیں ہر مقام پر، کیونکہ ہمارا خدا ہمارا ہے، وہ ہمارے لیے جنگ کرتا ہے۔ ہم فاتح ہو جاتے ہیں جب ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو مقصد ہے لڑائی، یہ مقصد نہیں کہ چیز حاصل کرنا، وہ تو ہمیں مل ہی جائے گی، وہ تو ہماری ہے، کیونکہ خدا ہمارا ہے۔ یہ لڑائی ہے خیالات کی، یہ لڑائی ہے ایمان کی۔ ابلیس کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ وہ آپ کو دکھ دینا چاہتا ہے، پریشان کرنا چاہتا ہے، ایمان چھیننا چاہتا ہے۔ جو آپ کو چیز چاہیے اس کا اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے چیز کیا کرنی ہے؟ اس نے آپ کا ایمان خراب کرنا ہوتا ہے۔ پرماننٹ ایمان جو خدا پر ہوتا ہے وہ خراب کرتا ہے، کیونکہ وہ انسان کی روح میں تکلیف دینا چاہتا ہے۔ اگر ابلیس چیز ہی لینا چاہتا ہو تو وہ کیا لے گا؟ اگر کھانے کی چیز ہو تو کیا وہ اسے کھائے گا؟ یا پہننے کی چیز ہو تو کیا پہنے گا؟ کیا گاڑیوں میں گھومے گا یا گھروں میں رہے گا؟ وہ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ ہمارا کام ہے لڑنا۔ چیز ہمیں ہمارا خدا دے گا۔ اگر کچھ نہیں ملتا تو اطمینان میں وہ رکھے گا، اگر پیسے نہیں ملتے تو خوشی وہ دے گا، چیزیں وہ پوری کرے گا، اطمینان میں وہ رکھے گا، مایوس نہیں ہونے دے گا۔ لیکن ہمارا کام ہے لڑنا، یہ بس ہمارا کام ہے، ایمان میں لڑائی کرنا، اور وہ خداوند کے کلام سے اور کسی چیز سے نہیں۔ یہ ہمارا ہتھیار ہے، خداوند کا کلام ہمارا ہتھیار ہے، جو روح کی تلوار ہے، وہ میری ہے اور آپ کی بھی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ نقصان ہمیں نہیں ہوگا، یہ ہے چیز تو ہمیں مل ہی جانی ہے، کیونکہ ہمارا خدا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں دکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم نے لڑائی کرنی ہے ابلیس کے ساتھ، اور یہی ہمارا کام ہے۔ وہ مایوس کرتا ہے،
ہم مایوسی کے خلاف لڑیں، ہم پیسوں کی کمی کے خلاف لڑیں اور کہیں میرا خدا دے رہا ہے، اس نے دے دیا ہے، اس نے ابھی دے دیا ہے، پھر جو وہ کہے اس پر عمل کریں۔ تو دعائیں کیسی ہونی چاہیے؟ کیا لالچ سے؟ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ شاید لالچ ہے۔ اگر مجھے گاڑی چاہیے تو میں مانگ سکتا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ مجھے گاڑی چاہیے جو سب سے اچھی ہو تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ مجھے گاڑی چاہیے جو سب سے قیمتی ہو، اس میں بھی کوئی برائی نہیں، کیونکہ خدا دیتا ہے، وہ بڑھ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مجھے گاڑی اس لیے چاہیے کہ اگلا بندہ جلے، تو اس میں خرابی ہے، یہ نفرت ہے، یہ دشمنی ہے۔ آپ خدا سے مانگ رہے ہیں، لیکن کیا وہ آپ کی خیالات نہیں جانتا؟ پہلے نفرت ختم کریں اور غصہ بھی، پھر کام ہوگا آپ کے لیے، جیزس کے نام میں، آمین۔ میں بہت پریشان تھی آج، بعض حالات کی وجہ سے، کچھ چیزوں کی وجہ سے جو مجھے نہیں ملی، لیکن میرے خدا نے بہت بڑا سبق مجھے سکھایا ہے، بہت بڑا لیسن جو ایمان کا ہے، کہ ایمان کیسے رکھنا ہے۔ کیا ہمارا ایمان چیزوں پر ہے؟ چیزیں جلد جاتی رہیں گی، چیزیں پرماننٹ نہیں ہیں، لیکن خدا پرماننٹ ہے، وہ آپ کا ہے،